کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کس قدر اور کس محنت و مشقت کے ساتھ ہم اور آپ کو دینی اسلام دیا ہے۔ ہندوستان کے وہ پہلے صوفی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدا داد صلاحیتوں سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطا کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ولایت سے حضرت سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسرب با اسلام فرمایا۔ ذرا سوچے یہ مذہب اسلام کو صوفیاء کرام نے جس طریقے سے آگے بڑھایا ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے۔ جب اس تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صوفیاء کرام نے کس طریقے سے مذہب اسلام کی آبیاری کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار، میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو کہنے سے پہلے آپ ہمارے صوفیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ پتہ چل جائے گا کہ صوفیاء کرام نے کس قدر اور کتنی مشقت کے ساتھ تبلیغ دین دیتا تھا۔ ان کے گفتار اور ان کے جلوت و خلوت کو دیکھ لیتا، وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا تھا، پھر تلوار کی ضرورت ہی کہاں پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا کردار دکھائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ کس طرح کا امتحان تم لینا چاہتے؟ مجاہدین اسلام جو اس وقت وہاں موجود تھے، سب کے کان لگے ہوئے تھے کہ اس وقت کیا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بادشاہ نے کہا کہ ہم قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن تم اپنے کردار دکھاؤ کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتا ہے بادشاہ، قلعے کے دروازے سے لے کر قلعے کے آخری دروازے تک تمام نوجوان لڑکیاں 18 سے 20 سال کی برہنہ کھڑی ہوں گی اور انہی کے درمیان سے تمہارے مجاہدین کا گزر ہوگا۔ ذرا سوچیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا مجاہدین اسلام کے سامنے، جو تاریخی خطبہ تھا کہ اے اللہ کے بندو، اے مٹھی بھر مسلمانوں، تم نکلے ہو اللہ کے دین کے لیے، تمہیں یا تو فتح چاہیے یا شہادت چاہیے، یا تمہیں غازی بن کے لوٹنا ہے یا پھر شہید بارگاہ میں سرخرو ہو جانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آسان ہیں کہ تم میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ، اور یہ بھی آسان ہے کہ تم شہید ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے نفس کا امتحان لیا جانا ہو۔ آج تمہارے اوپر ایک ایسا امتحان ہے کہ آج اگر تم امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی چیزیں عطا فرمائے گی کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ آج تمہارے امتحان اور تمہارے کردار اور تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھو کہ تمہاری نگاہوں نے رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے، اور بتاؤ تمہاری نگاہوں نے ان سے زیادہ خوبصورت کسی چہرے کو پایا ہو تو بتاؤ۔ یہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اچھا بہتر خلق والا کسی کو تم نے پایا ہو تو بتاؤ، ان سے اچھا بدن والا کسی کو پایا ہو تو بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عادات کریمہ سے بہتر کسی کے عادات ہوں تو بتاؤ۔ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے چہرے زیبا کے دیدار کے مشتاق کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے۔ وہ چہرے، وہ دعا ایسا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مجاہدین اسلام کا جواب تھا، اے خالد بن ولید، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے نبوت سامنے ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کی خشیت ہمارے دل میں ہوتی ہے، اور ہم جس راستے سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا تھا کہ یہ تاریخی جملے ہمارے اور تمہارے قیامت تک آج بھی یاد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب گزر ہوا مجاہدین اسلام کا، سب نے، تاریخ نے سمٹ کرتاس پر لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ دیکھ لو، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے ماننے والے اور ان کے کردار و اعمال پر
جو ان کے کردار و افعال پر عمل کرنے والے ان کے غلام ہیں، جو جا رہے ہیں ایک طرف دنیا کی تمام آشائشیں ہیں، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دنیا کے لوازمات ہیں، لیکن دوسری طرف رسول کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ اور آپ کے وسوہ حسنہ ہے، جس کو اپنائے ہوئے دلوں میں یہ مجاہدین اسلام خرقاپوش لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ ذرا غور کرو، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا یہی سیدھا جواب ہے کہ یہ مذہب اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا میرے پیارے، بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں نے انہی اوصاف حمیدہ اور کردار مبارکہ کو اپنا کر پوری دنیا کا سیر کیا ہے۔ ہاں، تلوار اٹھی ہے، تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے جن لوگوں نے مذہب اسلام کو برا کہا، تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے جن لوگوں نے مار کاٹ میں پہل کی، تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ناحق ستایا، تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے جنہوں نے میرے رسول علیہ السلام کو تکلیف ایذا پہنچائی، تلوار ان کے خلاف اٹھی ہے جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مسکن پر حملہ کیا، آپ کے گھر پر حملہ کیا، تلوار ان پر اٹھی ہے جنہوں نے صحابہ کو زخمی کیا، تلوار ان پر اٹھی ہے جنہوں نے تابعی کو زخمی کیا، تلوار ان پر نہیں اٹھی ہے جنہوں نے بات چیت ایگری ہے۔ مذہب اسلام پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ تم پہلے بات کرو، کسی مذہب کے ساتھ زور زبردستی مذہبی کہ مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اسلام مذہب اسلام تلوار کی زور پر۔ آپ حضرت سیدنا سرکار غریب نواز کو لے لیجئے، سیدنا سرکار غریب نواز کون سی تلوار لے کر عرب سے آئے تھے؟ ہندوستان سے تلوار لے کر آئے تھے۔ کیا وہ لوہے کی تلوار تھی یا شیشے کی تلوار تھی یا پھر پیتل کی تانبے کی کون سی تلوار تھی جس سے 90 لاکھ لوگوں کو گلا کاٹ میں داخل کر دیا؟ یہ کون سی تلوار تھی؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے نہ تو یہ خون خرابے والی تلوار اٹھائی، نہ ہی میدان جنگ والی تلوار اٹھائی، اور نہ ہی آپ نے کسی کو زخمی کر کے مسلمان کیا، نہ ہی کسی کو زبردستی مسلمان کیا، نہ ہی کسی کو زبردستی اسلام دیا۔ ہاں دیا تو رسول کریم علیہ السلام کا پیغام دیا، اپنا کردار دیا، اپنا اعمال دیا، اپنا افعال دیا، اپنا جلوت اور اپنے خلوت دیے۔ اسی لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے چہرے میں رسول کریم علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، لوگ ایمان لائے۔ سرکار غریب نواز کے عادات کریمہ میں رسول کریم کے عادات کریمہ نظر آئے، لوگ قبول کرتے نظر آئے۔ سرکار غریب نواز کے افعال و کردار میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و کردار نظر آئے، اس لیے لوگ اسلام قبول کرتے۔ کیا باتیں کرتے ہو، کیا باتیں بناتے ہو اسلام کے خلاف؟ آپ جتنی ہی باتیں بتاؤ گے اسلام کے خلاف، مذہب اسلام کے چاہنے ماننے والے اتنی ہی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے جائیں گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کا اسے سراپا قدس تمام دیش واسیوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور خصوصیت کے ساتھ ان سنی مسلمانوں کو مبارک ہو جو ہندوستان میں رہ کر صوفیزم پر بلیو کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو مذہب ہے نا وہ صوفیزم ہی حقیقت میں مذہب اسلام میں، جس پر سرکار غریب نواز نظام الدین اولیاء قطب الدین بختیاری کا علاء الدین پنڈوی، گیسو دراز، بندہ نواز، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت سیدی سالار مسعود غازی، حضرت شاہ عالم بخاری، قطب عالم بخاری، اور تمام بزرگان دین جو ملک ہند کے کونے کونے میں موجود ہیں، جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہر بار تلوار نہیں اٹھائی ہے، بلکہ اپنا کردار دکھایا ہے۔